السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت قرآن کریم کے عنوان سے منعقد ہونے والی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ نے تجوید کے مختلف عنوان پر مشتمل ایپیسوڈز کو دیکھا، سنا، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مد کی تمام تفصیلات سے آپ کو واقف کروایا اور وہ مکمل ہوا۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر تلاوت کے دوران میں بعض ضروری معلومات رکھنے چاہیے، وہ آپ کو بتائیں گے
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں تو آیت لمبی ہو جاتی ہے، تو وہاں ہم بیچ میں اپنی سانس توڑ دیتے ہیں یا دم توڑ دیتے ہیں، آواز روک دیتے ہیں۔ قاری حضرات جہاں رکتے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں، وقف، اور جہاں ملا کر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں وصل۔ تو یہ جانکاری رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رکیں گے اس کے آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے سوائے 2 زبر کے۔ اگر 2 زبر والا حرف ہے تو وہاں آپ 1 زبر سے پڑھتے ہوئے مدہ بھی کریں گے۔ اس سلسلے کی بات ہماری ہو چکی ہے آپ سے، لیکن اس کی تفصیلات ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ جیسے خیرن ہے، رکیں گے تو آپ خیرا، الف رہے نہ رہے آپ مدہ کریں گے، وہاں 1 الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر 2 زبر والا چھوٹا تا ہے تو وہاں پر آپ 1 زبر کا استعمال یا مدہ کا استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے جنہ، جنتن ہے تو آپ پڑھیں گے جنہ، یعنی چھوٹی تے جس کو تائے مربوط بھی کہتے ہیں۔ گولتا، گول تا پر اگر آپ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس کو ہا میں بدل دیں گے، تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے، اور نہ صرف ہا پڑھیں گے بلکہ اس کو کوئی بھی حرکت رہے آپ ساکن کر دیں گے۔ 2 زبر بھی ہیں تو آپ اس کو ساکن کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے، چھوٹی تا یا گول تا پر آپ وقف کی صورت میں اس کو ساکن بھی کریں گے اور ہا میں بھی بدلیں گے۔ سوائے گول تا کے بقیہ حروفوں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر اگر کوئی بھی حرکت ہے تو اس کو ساکن کریں گے، 2 زبر اگر ہیں تو وہاں 1 زبر سے پڑھ کر آپ مدہ بھی کریں گے۔ یہ معلوم ہو گیا آپ کو؟ اب جہاں بھی آپ رکیں گے، اگر ایسا کلمہ ہے جو مرکب ہے، ایک دوسرے سے ملنے والا ہے، تو اس کو مکمل کر کے رکیں گے یا اس سے پہلے رک جائیں گے، ادھورا نہیں پڑھیں گے۔ مرکب کلمے کو ملا کر پڑھیں گے یا اس سے پہلے وقف کر دیں گے۔ بیچ میں آدھا پڑھ کے آدھا چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اب بالکل ہی آپ کی سانس ٹوٹ گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس کو ابتدا وہاں سے کریں جہاں سے ترجمے کے حساب سے، معنوی اعتبار سے اس کا حق بنتا ہے۔ اب وقف اور ابتدا کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے لیے جانکاری رکھنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ لیکن بہتر یہی کہ قراء کرام اور علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اگر کہیں آیت کے درمیان میں لمبی آیت ہونے کی وجہ سے آپ بیچ میں وقف کرے ہیں تو جہاں رکے ہیں اس کو پہلے کے جملے سے ملا کر تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لام الف ہوتا ہے وقف کی ایک علامت، جس کے لا مانے وہاں نہیں رکیں گے۔ اگر سانس ٹوٹ گئی رکے ہیں آپ تو پھر وہاں پہ بھی آپ پچھلے جملے سے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیم اور نو، جیم آتا ہے، تا آتا ہے، اور دیگر وقف کی علامتیں آتی ہیں، وہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں۔ لیکن میم جس کو وقف لازم کہا جاتا ہے وہ ایسی علامت ہے جہاں پر آپ کو ٹھہرنا لازم ہے، کہ وہاں آپ سانس رہے نہ رہے رک جائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ میم جو علامت ہے وہ اصل میں یوں سمجھیے کہ تلاوت کی ریڈ لائٹ ہے، وہاں پر آپ رکیں گے ہی رکیں گے۔ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 سکتے ہیں۔ ایک ہے پہلا سکتہ سورہ کہف میں، دوسرا سکتہ ہے سورہ یاسین میں، تیسرا سکتہ ہے سورہ قیامہ میں، اور چوتھا سکتہ ہے سورہ مطففین میں۔ سکتہ کہتے ہیں آواز کو بھی روک دینا، سانس کو بھی روکنا، توڑنا نہیں، ایسا وقف کرنا کہ سمجھ میں آئے کہ آپ رک گئے پھر پڑھنے لگ جانا۔ تو سکتہ کا معنی یہی ہے کہ وقف سے بھی قریب، وصل سے دور، ہے نا؟ یعنی آپ رک گئے ایسا لگتا پھر آپ پڑھنے لگ گئے، تو اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ اور یہ 4 ہی مقامات ہے، اور جہاں سکتہ ہے
وہاں اگر آپ وقف کرتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سکتہ کریں، رک گئے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ خصوصیت ہے 4 ہی جگہ پر حضرت حفص نے کیا ہے تو اس سے آپ بھی کریں، زیادہ اچھی بات ہے۔ ایک اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے، یہ سب باتیں اہم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پچھلی باتیں غیر اہم تھی، اب جو بولنے جا رہے ہیں وہ اہم ہے، ہر بات اہم ہے نا۔ تو ابھی جو ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں کہ اگر کسی بھی آیت کی یا کلمے کی شروعات حمزہ وصلی سے ہو رہی ہو، حمزہ وصلی کہتے ہیں الف کو، ایسا الف جس کو ضرورتاً زیر زبر پیش لگا کر پڑھا جاتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے، کیا لگائیں گے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ہر اس مقام پر جہاں پر الف کے ساتھ لام ہو تو آپ وہاں پر زبر لگائیں گے، جیسے الذین، ہے نا، الحمدللہ وغیرہ، یعنی الف سے آیت کی ابتدا ہو رہی ہو تو الف کو حرکت لگانا ضروری ہے، اس لیے اب الف کے ساتھ چونکہ لام ہے تو وہاں پر آپ لام ہونے کی وجہ سے الف کو زبر لگائیں گے۔ الرحمن الرحیم میں بھی لام ہے وہاں پر جو پڑھا نہیں جا رہا ہے، اصل میں وہ الرحمن ہے، ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن، کیوں کہ را جو ہے وہ شمسی حرف ہے، لام ہونے کے باوجود وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، چونکہ لام ہے اس سے وہاں پہ بھی آپ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہاں پہ بھی الف سے شروعات ہے اس کی آیت کی۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی بھی آیت کی شروعات یا کسی بھی کلمے کی شروعات الف یعنی حمزہ وصلی سے ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں آپ حمزہ وصلی کو کیا لگائیں گے؟ حمزہ وصلی کو ہم لگائیں گے اگر لام ہے الف کے بعد یعنی حمزہ وصلی کے بعد تو پھر الف کو زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ لام نہیں ہے تو ہم اب الف کو ملا کر تیسرے حرف کو دیکھیں گے، الف کو ملا کر تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر تیسرے حرف کو زبر ہے یا زیر ہے تو آپ زیر لگائیں گے، زبر ہے بھی تو زیر لگائیں گے، زیر ہے بھی تو زیر لگائیں گے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدینس، اہدینس میں دال کو زیر ہے، اہدینس پڑھیں گے آپ اس کو، اہدینس اہدینس نہیں پڑھ سکتے آپ، چونکہ الف کو ملا کر دال کو زیر ہے، نیچے کی حرکت ہے تو الف کو زیر لگائے آپ، ہے نا۔ پیش ہے تو پیش لگائیں گے، زبر ہے یا زیر ہے تو پھر زیر لگائیں گے۔ ہاں، افتح ایک کلمہ آیا ہے افتح، افتح میں تا کو زبر ہے تو اس لیے ہم کیا کیے، حمزہ وصلی کو زیر لگائے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر الف کو ملا کر تیسرے حرف پر زبر ہے تو الف کو زیر لگائیں گے، زیر ہے بھی تو زیر لگائیں گے، البتہ تیسرے حرف کو پیش ہے تو پھر پیش لگائیں گے، جیسے انصر، ہے نا، اقتلو وغیرہ وغیرہ، چونکہ تیسرے حرف کو پیش ہے اس لیے الف کو یعنی حمزہ وصلی کو پیش لگائیں گے۔ ایک کلمہ اسمہ آیا ہے جہاں پر پیش لگنا چاہیے لیکن قاعدے کے حساب سے وہاں پہ بھی زیر لگے گا، صحیح اعراب لگانے کے لیے بھی عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے، لیکن عام قاعدے تو یہی ہیں، اسمہ کے علاوہ ہر جگہ پیش ہے تو پیش لگے گا، زیر اور زبر ہے تو الف کو زیر لگے گا، اور الف کے ساتھ لام ہے تو پھر ہمیشہ زبر لگے گا الف کو یعنی حمزہ وصلی کو۔ اس طرح سے آپ کو کلمے کو ملا کر یعنی زبر زیر پیش کے استعمال کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنے ہوں گے، یقیناً اس کو ذرا پڑھتے وقت غور سے دیکھ کے آپ پڑھیں گے۔ بعض جگہ لوگ رکنے کے بعد پریشان رہتے کہ بھئی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی حمزہ وصلی سے آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا کلمے کی ابتدا ہوتی ہے تو عموماً بعد والا حرف یا تو جزم والا ہوتا ہے یا تشدید والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے۔ تو آپ وہاں پر اس طرح سے جو ہم نے آپ کو قاعدے بتائے ہیں ان قاعدوں کے حساب سے آپ چلیں گے تو کوئی دشواری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو آپ جب تلاوت کریں گے تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ آپ
ایک سورہ پڑھ رہے تھے اور دوسرے سورے کو آپ ملا رہے ہیں، تو ملانے کی صورت میں سوائے ایک طریقے بقیہ تمام طریقے جائز ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ الم ترا ملا رہے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک ہی سانس میں آپ تینوں کو ملا کر پڑھے، یا تینوں کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تینوں مقامات پر رکے، یعنی آخری آیت پہ بھی رکے، پھر بسم اللہ پڑھے رکے، پھر الم تر کی آیت پڑھے آپ، یہ بھی جائز ہے۔ اور آپ پہلے سورے پہ رکے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ملا کے پڑھ لیا بسم اللہ سے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن آپ سورہ فاتحہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے رکے پھر خالی الم تر نہیں پڑھ سکتے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ملانے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ جو سورہ پڑھ رہے تھے یہ اس کی آخری آیت ہے، اس لیے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے قاعدہ یا اصول یہ بنایا گیا ہے کہ آپ اگر دو سورتوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے پڑھ کے نہیں روک سکتے، اس کے علاوہ تمام طریقے ملانے کے جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے قرآن مجید کے ضروری معلومات آپ کو دینے تھے، وہ آج ہم آپ کو دیے۔ حمزہ وصلی سے کسی بھی کلمے یا جملے یا آیت کی شروعات ہوتی ہے تو وہ کیسا پڑھنا چاہیے، وقف کی علامتوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، وقف اور ابتدا کیسے کرنی چاہیے، اور مرکب کلموں پر آپ وقف نہیں کرنا چاہیے، اگر کر دیے ہیں آپ تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ وہ لوٹائیں اس کو، ہے نا، پچھلے جملوں سے ملا کر اس کو تلاوت۔ ویسے بھی جو ہے حقیقت یہی ہے کہ جہاں بھی آپ آیت کے درمیان میں رکیں گے وہاں پر آپ پچھلے کلمے سے لوٹا کر ہی پڑھ لیجئے، سب سے بہتر بات یہی ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں والذین یا واو سے کسی بھی کلمے کی شروعات ہو رہی ہے تو وا کا مطلب اور کا ہوتا ہے، لہذا وہاں پر آگے سے پڑھنا درست ہے، ٹھیک ہے، کہنے والوں کو کہنے دیجئے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درمیانی آیت میں وقف کرے ہیں تو پچھلے کلمے سے ملا کر اس کو تلاوت کیجئے، اور بہتر ہے کہ ہر گول دائرے کو، جس کو آیت کے ختم ہونے کی علامت کہلاتی ہے، ہر گول دائرہ، تو وہاں آپ رک جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وقف کی علامتیں ہیں، طا ہے، میم ہے، جیم ہے، اور دیگر ہے علامتیں ہیں، وہاں پر بھی آپ رک جائیے۔ لیکن اگر کسی مقام پر اگر آپ کو سانس اچھی ہے، رکنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ مت رکیے، لیکن میم پر تو آپ کو بہرحال رکنا ہے، وہ وقف لازم کہلاتا ہے، جہاں میم چاہے گول دائرے پہ رہے اور یا بغیر گول دائرے کے رہے، وقف کی علامت ہے میم، اور اس کو وقف لازم کہتے ہیں، وقف لازم۔ اور کلام اللہ میں ہر جگہ اس کے بارے میں آپ کو حاشیے میں لکھا جاتا ہے کہ وقف لازم آیا ہے، رکیے، تو وہاں تو آپ کو رکنا ہی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کو بتایا سکتہ، سکتہ سین آتا ہے، سکتہ باضابطہ سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا صرف سین آتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ہمارے یہاں کے پرنٹس ہوئے ہیں اس میں سکتے کئی ہیں، لیکن 4 سکتے ہی ہمارے پاس حفظ کے پاس ہے، ایک کہف میں، اور ایک یاسین میں، اور ایک قیامہ میں، اور ایک متففین میں۔ اس طرح سے سکتے پہ رکنا ضروری نہیں ہے، سکتے پہ رکنا تو ہے نہیں، سکتہ کہتے ہیں سانس بغیر توڑے کے رکنا اور پھر ملا کے پڑھ لینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ملاقات اور دیگر دوسرے قاعدوں کے ذریعے ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔